بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، جب دو فریقوں کے درمیان رشتہ ازدواج ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے اور دونوں میاں بیوی بنتے ہیں تو ایک بڑا عظیم رشتہ ہے جو آپس میں محبت مودت کا باعث ہے، اور پھر دونوں کی زندگی میں پاکیزگی، حلال سلسلہ اور اچھی سیرت جو ہے پیدا ہوتی ہے. دونوں آپس میں اس طرح جڑ جاتے ہیں گویا کہ جسد واحد کی طرح ہے. قرآن میں بھی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورت جو ہے شوہر کا لباس ہے، شوہر عورت کا لباس ہے. بئی معنی کہ اگر ان میں سے کسی کے اندر جو ہے کوئی کمی ہو، کوتاہی ہو، تو پھر ہر ایک جو ہے دوسرے کے کمی کوتاہی پر جو ہے پردہ ڈالتا ہے. کیونکہ اگر ایک دوسرے کے عیب بیان کرنے لگ جائیں گے تو پھر دوسرے لوگ جو ہے انہیں اہمیت نہیں دیں گے، ان کی حیثیت اور وہ ختم ہو جائے گی. یہ دونوں اپنے اس رشتے کو لے کر کے آگے چل رہے ہوتے ہیں. اولاد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے، اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم جو ہے کوئی حد بندی نہیں کرتے، منصوبہ بندی نہیں کرتے کہ ایک بچہ ہوگا یا دو ہوں گے. عام طور پر تو ہمارے ہاں تو پوری وزارتیں بنی ہوئی ہیں، غیر ملکی سرمایہ پر یہ چلتی ہیں وزارتیں کہ بچے دو ہی اچھے. تو مسلمان اس طرح کی منفی بے بنیاد سوچ پر جو ہے کبھی کان نہیں دھرتا. وہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے. اللہ جتنا دے دے، ایک دے دے، دو دے دے، بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، دونوں دے دے، دو سے زائد ہوں، چار پانچ جتنے بھی ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والا تحفہ ہے، عطیہ ہے، گفٹ ہے، ہبہ ہے. بخوشی جو ہے ماں باپ قبول کرتے ہیں. گھر میں ایک چہل پہل ہوتی ہے، ہر ایک شخص جو ہے مرد ہو یا عورت، یعنی باپ ہو یا ماں ہو، میاں بیوی دونوں بڑے خوشی سے رہ رہے ہوتے ہیں. اچانک جو ہے کہیں سے حالات پیدا ہوتے ہیں، چاہے دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے، دونوں کی فیملیوں کی طرف سے، یا قرب و جوار میں رہنے والے پڑوسی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں. کسی بات کی وجہ سے مرد جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے. تو بہت بڑا المیہ ہے طلاق، حالانکہ زندگی بڑی سکون سے گزر رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، مرد کی ذمہ داری جو ہے وہ کمانا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، وہ محنت کر رہا تھا، کما رہا تھا. بیوی جو ہے گھر کو چلا رہی تھی، اولاد بھی ہو گئی. ایک بہترین دونوں کی زندگی میں جو ہے وہ سکون تھا، جو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمایا تاکہ تمہاری زندگی میں جو ہے سکون ہو اور راحت ہو، اور دونوں کے درمیان جو ہے محبت ہو، مودت جو ہے پروان چڑھے. تو زندگی جو ہے قابل فخر تھی، باعث سعادت تھی، اور دونوں کے جو خاندان ہیں وہ بھی مطمئن تھے. چاہے وہ لڑکی والے ہیں، یعنی بیوی ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، وہ بھی خوش تھے کہ ہماری بچی جو ہے بڑی الحمدللہ اچھی زندگی گزار رہی ہے. وہ جو اس کے شوہر ہے، اس کے جو سسرال والے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. ان کی زبان پر بھی تعریف و توصیف کے کلمات ہوتے تھے، اور شوہر کے جو ماں باپ ہیں یعنی بیوی کے جو سسرال ہیں وہ بھی خوش تھے کہ ہمیں بچی جو ہے وہ اچھی ملی ہے. تو دونوں خاندان آپس میں جڑے ہوئے تھے، آپس میں بڑی محبت تھی. اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جب آپس میں جڑ جاتے ہیں، چاہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو، چاہے یہی رشتہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور اس رشتے کے ساتھ جڑے ہوئے جو باقی رشتے ہیں اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے. فرمایا خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نوع انسانی سے، یعنی میاں بیوی کے رشتے سے، نکاح کی صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اولاد پیدا فرماتا ہے، اولاد عطا کرتا ہے. اور پھر فرمایا اسی سے جو ہے وہ دامادی رشتے بھی ہیں، سسرالی رشتے بھی ہیں، اور آگے نسل جو ہے وہ بڑھتی ہے. یعنی پہلے تو دونوں فریق جو ہے وہ اجنبی تھے، کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا، لیکن جب یہ دونوں میاں بیوی بنے، رشتہ ازدواج کے ساتھ جو ہے وہ جڑے، نکاح ہوا، تو پھر یہ دونوں خاندان جو ہے آپس میں جسد واحد کی طرح ہیں. کسی ایک کو تکلیف پہنچے تو دوسرا جو ہے تکلیف کو محسوس کرتا ہے. گویا کہ وہ ایک جماعت بن جاتے ہیں، ایک جتھا بن جاتے ہیں، اور ان کی
تکلیف جو ہے دوسرے کی تکلیف ہوتی ہے، ان کی خوشی دوسروں کی خوشی جو ہے راحت اور بن جاتی ہے۔ تو یہ بڑا عظیم رشتہ ہے نکاح والا، یعنی اخروی برکات تو ہیں کہ دنیاوی برکات بھی ہیں کہ شوہر جو ہے، مرد جو ہے جب کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، حرام کاموں سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح لڑکی بھی بدکاری سے، گناہ سے بچ جاتی ہے، اور حلال ایک تعلق جو ہے قائم ہوتا ہے، وہ حلال تعلق جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبادت اور صدقہ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اور پھر میاں بیوی جو ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بھی عبادت اور صدقہ قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ شوہر جو بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے آپس میں محبت ہو، ایک رشتہ جو ہے مضبوط ہو، اس کے اندر تقویت آئے، تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح فرمایا میاں بیوی کا جو شرعی تعلق قائم ہوتا ہے، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، عبادت ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا رضوان اللہ تعالی مجمعین کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ایک شخص اپنی خواہش کی تکمیل کر رہا ہے، اپنی خواہش ہے اس کی بیوی سے اپنا تعلق قائم کرنا، تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر یہ حرام میں مبتلا ہوتا تو گناہ نہیں تھا، حرام سے اس نے اپنے آپ کو بچایا، پاک دامن رہا، اور حلال جائز چیز کو جو ہے اس نے اختیار کیا ہے۔ تو قدم قدم پر جو ہے دونوں کے عمل میں جو ہے وہ نیکیاں تھی، برکات تھی، سکون تھا، راحت تھی، اور گھر جو ہے وہ ایک جنت کا نمونہ بن گیا تھا۔ جیسے جنت میں جو ہے قرآن میں کہا گیا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی حزن و ملال، کوئی پریشانی، کوئی بے چینی نہیں ہوگی، تو وہی کیفیت جو ہے وہ گھر میں رہی، جنت کا نمونہ تھا۔ لوگ جو ہے بڑے اچھے انداز سے جو ہے ان کے کلمات، تعریف کے کلمات کہتے تھے، لیکن پھر اچانک طلاق ہوئی، اس کا کیا نقصان ہوا، طلاق کے بعد کا کیا سلسلہ بنتا ہے، یہ آگے چل کر کے ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ۔